امجد خان نیازی صاحب اور باجوڑ سے ہمارے MBA انور دیو خان تشریف لائے ہیں، اجمل خان تشریف لائے ہیں، مومن سے ہمارے MBA محمود شیخ صاحب، ہمارے MNA ساجد خان اور ہمارے سابق MNA باجوڑ سے گلداد خان تشریف لائے ہیں، اور باقی قبائلی اضلاع سے جو مہمان آئے ہیں اور اپنے علاقے کے سب دوستوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بطور خاص امجد خان صاحب کا، اور میں نے اپنے بھائی صدیق صاحب کو کہا کہ پروگرام کو اسٹارٹ کریں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس میں دور دراز کے لوگ ہیں، تاکہ سورج ڈلنے سے پہلے وہ اپنے گھروں تک واپس پہنچ جائے۔ عصر کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ امجد خان، آپ کی تشریف آوری، آپ کا پیغام، عمران خان سے ہماری محبت ہے اور محبت عشق کی حد تک ہے، تو میاوالی کی آئے ہیں اور اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کی جو بات تھی وہ ہمارے محترم حاجی اقبال افریدی صاحب نے بتا دی، اس کی گفتگو اور اس کی تقریر کے بعد اور آپ کے خطاب کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کے علم کے لیے بتاؤں کہ امجد خان نیازی کے والد ڈاکٹر شرف خان نیازی تھے۔ 2002 میں جب میں پہلی دفعہ الیکٹ ہو گیا تو امجد خان کے والد صاحب ڈاکٹر شرف گنج صاحب بھی میں نے تھے، اور یوں سمجھے کہ پارلیمانی تجربے کے حوالے سے وہ میرے استاد تھے۔ میں سب چیزوں کو ان سے پوچھا کرتا تھا۔ وہ بائی پروفیشن تو میڈیکل ڈاکٹر تھے، لیکن آئین کے ایسے ایکسپرٹ تھے کہ بہت بڑے بڑے وکلاء، آئین دان، قانون دان وہ ڈاکٹر شرف گنج نیازی سے پوچھا کرتے تھے۔ ایون اسپیکر جب کوئی اس وقت کے اسپیکر جب کوئی ریمارکس دیتا تھا تو چونکہ اسپیکر کے ریمارکس جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، تو اس سے پہلے چٹ پہ ان کے والد ڈاکٹر شرف گنج صاحب سے لکھتے تھے کہ کیا اس طرح مجھے بولنا کہنا چاہیے۔ جب وہ اوکے کرتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ کرتے۔ تو وہ میرے تعلیق اور استاذ کے پارلیمانی تجربے کے حوالے سے، تو آپ کے ساتھ پارٹی کا بھی ایک تعلق ہے، وہ بھی ایک تعلق ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے کا، اور انشاءاللہ تعالی خان کے پیغام پہ لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جس طرح 5 اگست کو اس دن سیم صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے پارلیمانی پارٹی میں یاد کیا کہ 5 اگست میں سب سے ریلی میں سب سے بڑی تعداد جو تھی وہ خیبر سے تھی، تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی ہم ثابت کریں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد انشاءاللہ تعالی خیبر کی ہوگی، اور وہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں کدھر کھڑا ہوں۔ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، تو پھر مجھے فخر بھی ہو جاتا ہے، اور یہ جلسے اور یہ آواز جو عمران خان کے لیے ہم اٹھاتے ہیں، یہ عمران خان کے لیے نہیں اٹھاتے، ہم حق کے لیے اٹھاتے ہیں اور ہم سچ کے لیے اٹھاتے ہیں، اور اس وقت تک اٹھاتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ عمران خان کے نظریے اور سوچ کے مطابق یہ پاکستان ریاست مدینہ کے طرز پر نہیں بنے گا، اس وقت تک اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا، لیکن آج ہوا یہ ہے کہ لوگ عمران خان کی ٹویٹ سے ڈرتے ہیں،
عمران خان کے غیر سیاسی بہنوں سے وہ ڈرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لوگ ڈرنے لگے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ڈرنے لگے۔ اب وہ ڈرنے لگے ہیں اذانوں سے، اور اذان سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ کون ہوتا ہے؟ جب حدیث مبارک میں ہے کہ جب اذان کی آواز اٹھتی ہے تو پختوں کے بارے میں شیطان الفاظ دادی جو شیطان تیزو نے آچی کو منڈوانے روانی۔ اب اذانوں سے ڈرنے لگے تو کئی کہتے کہ مشن نور جو ہے یہ قائدیانیوں کے فلان کا تھا، 20 ستمبر ربوہ میں ہوا تھا۔ یاد رکھیں یہ ہمیں مغالطے میں، کشمکش میں اور شکوک و شبہات میں ڈالنے چاہتے ہیں۔ میرا اپنے لیڈر عمران خان پہ یقین ہے، میں کسی شک و شبہ میں نہیں پڑتا۔ میں عمران خان کو، اور یہ میں گواہی کے طور پر، میرا رب لکھتا ہے کہ گواہی کے طور پر کہتا ہوں کہ میرا لیڈر جو ہے اس وقت پاکستان کی سیاسی افق پر اگر کوئی غلام در مصطفیٰ ہے تو وہ عمران خان ہے۔ وہ جو مدینہ منورہ میں جوتوں کے بغیر ننگے پاؤں رسول اللہ کی شہر کے احترام میں، اور یہ تاریخ میں چند لوگ گزرے ہیں، محمود غزنوی گزرا ہے، اور ایک کوئی مصر کا سلطان تھا اس کے بارے میں آتا ہے، ایک نور الدین زنگی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب بھی مدینہ آتے، اور چوتھا پانچواں نام اگر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ میں اس کے بارے میں اس طرح کے شکوک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک افواہ اڑائی گئی، سارے مولوی مفتی ٹویٹر فلانا لوگ ملتے ہیں، کرائے کے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں، کرائے کے لوگوں کو اٹھا کر یہ یہودیوں کا مشن ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ آج میں نے ابھی جب ادھر آ رہا تھا، میں لیٹ بھی اس وجہ سے ہوا، تو پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ میں رابطے میں تھا۔ میں نے کہا جو بات کروں تو قیادت سے مشاورت کے ساتھ کروں، اور انہوں نے پھر مجھے اجازت دی۔ میں نے فیس بک پہ بھی دے دیا، میں نے ٹویٹر پر بھی دے دیا کہ آپ کو مشن نور کے نام پہ اعتراض ہے۔ ہم کہتے کہ یہ مشن حکم اذان ہے، مشن نور کی بجائے یہ مشن حکم اذان ہے۔ آپ کو 20 تاریخ پہ اعتراض ہے، ہم 20 کو بھی کرتے ہیں، 21 کو بھی کرتے ہیں، 22 کو بھی کرتے ہیں، 23 کو بھی کرتے ہیں، اور 24 ربیع الاول کا آخری دن ہے اس وقت تک کرتے رہیں گے۔ اذان ہوتے رہیں گے، پہلے 1 دن کے تھے، انشاءاللہ اب 5 دن کے ہوں گے۔ اور کوئی یہ پوچھے گا کہ اذان اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، میرے نبی کی امت کا اختلاف رحمت ہے، کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ہم جس فقہ کو حنفی کو فالو کرتے ہیں اس فقہ کے مطابق اگر علماء تشریف رکھتے ہیں، فقہ حنفی کے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی سخت اندھیرا ہو جائے تو اس اندھیرے میں مومن اذان دے، اندھیرا کٹ جائے گا۔ اس جو آج کا دور ہے، اس سے بڑا اندھیرا کوئی ہو سکتا ہے؟ جو آج کا اندھیرا ہے پاکستان پہ، وہ کہاں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی باد و باران اور طوفان کی کیفیت ہو، جو آج کل ہم جن بارش و طوفانوں کے ضد میں ہیں، اس وقت وہ اذان دے۔ وہ کہاں نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی جگہ پہ راستہ بھول جائے جہاں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، تو وہاں پر وہ اذان دے۔ وہ کہاں نے لکھا ہے کہ کوئی بچہ نافرمان ہو، بات نہیں مانتا ہو، تو اس کے کان میں اذان دے، جو نافرمان ہے اس کو ہماری اذان پہنچ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ کہاں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی، میں خود جب گاڑی میں سفر کرتا ہوں تو
اونچی آواز سے نہیں، چھوٹی سی مختصر آواز میں اپنی گاڑی میں اذان بھی بولتا ہوں، پھر اقامت بھی پڑھتا ہوں، امان کے لیے، امن کے لیے، امان کے لیے۔ اور میں نے کہیں پڑھا ہے، میں خود جب اپنے گھر کے کچن میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی فراخی رزق اور وسعت رزق کے لیے میں اذان پڑھتا ہوں۔ اذان ہمارے دین کا شعار ہے اور پہچان ہے۔ یہ اذان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہوتے رہیں گے۔ نام مشن نور کا صحیح کسی نے رکھ دیا، کسی نے نام دے دیا، جو کچھ بھی ہوا، مشن نور نسئی ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے حکم اذان۔ اقبال کہتے کہ مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، یہ حکم اذان کا ہم نے اس کو نام دیا۔ اور 20 ستمبر سے ربیع الاول، ماہ نور، ماہ برکات، ربیع الاول کے آخری دن 24 ستمبر تک انشاءاللہ تعالی اذان ہوتے رہیں گے۔ اذان وغیرہ ہے تو اذان تو وہ 9 بجے کا ٹائم مقرر کیا ہے، 9 بجے ٹائم، 9 سے 10 بجے ہم اللہ اکبر، اللہ